ذکر محمدی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج درس قرآن بسلسلہ میلاد النبی اسپیشل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم نے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے تفسیر کے لیے، وہ آیت کریمہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21۔ پہلے میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اس کے معانی اور مفاہیم کی طرف آتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اچھا نمونہ ہے اس کے لیے کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، یہ آیت کریمہ سورۃ الاحزاب کی ہے، اور سورۃ الاحزاب یہ مدنی سورت شمار ہوتی ہے۔ مکی اور مدنی کیا ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ مکی سورت اسے کہتے ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہو، اور مدنی سورت اسے کہتے ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہو، لیکن راجح قول یہ ہے کہ مکی سورت اسے کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، چاہے مکے میں نازل ہوئی ہو یا کہیں اور نازل ہوئی ہو، اور مدنی سورت اسے کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہو یا مدینے سے باہر کہیں اور نازل ہوئی ہو۔ تو یہ راجح قول ہے۔ تو سورۃ الاحزاب مدنیہ ہے، مدنیہ سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ کل اس کی 73 آیات ہیں۔ 73 میں سے ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا یہ ہے آیت نمبر 21۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے، پہلے میں اس کا معنی مفہوم جو ہے اور تھوڑا سا لفظی گفتگو کرتا ہوں، پھر اس کی تحلیل اور تجزیے کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ ہے۔ یہ جو لفظ اسوہ ہے یہ اس کے اندر دو لغتیں ہیں، یہ اسوہ پیش کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور اسوہ زیر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی یہ لغتیں بھی اس کے اندر دو ہیں اور قراءتیں بھی دو ہیں۔ لغتیں دو ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے اندر ایک سے زائد انداز سے پڑھنے کا احتمال ہوتا ہے ازروِ لغت کے، تو اسے کہا جاتا ہے تعدد لغات، کہ اس کے اندر ایک سے زائد لغتیں ہیں، یہ لفظ یوں بھی درست ہے اور یہ لفظ یوں بھی درست ہے، یعنی یہ لفظ اسوہ اور اسوہ دونوں طرح درست ہے، پیش کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے حمزہ کی اور حمزہ کی زیر کے ساتھ بھی، لغتاً تو دونوں طرح ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لغت میں تعدد ہوتا ہے لیکن قراءت میں تعدد نہیں ہوتا۔ قراءت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو قراءت تواتر کے ساتھ ہم تک جو قراءتیں پہنچی ہیں، منقول ہوئی ہیں، ان کے اندر پڑھنے کا انداز۔ تو کبھی لغت میں تو ایک سے زائد انداز ہوتے ہیں پڑھنے کے، لیکن قراءات میں صرف ایک ہی انداز ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لغت میں بھی تعدد ہوتا ہے اور قراءت میں بھی تعدد ہوتا ہے، یعنی ایک سے زائد انداز سے لغت میں بھی وہ لفظ موجود ہوتا ہے، اور اسی طرح قراءات بھی جو ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچی ہیں تو کسی قراءت میں ایک انداز سے ہے، دوسری قراءت میں دوسرے انداز سے۔ تو یہاں پر جو لفظ اسوہ ہے اس کے اندر لغت میں بھی تعدد ہے اور قراءت میں بھی تعدد ہے۔ لغتیں بھی دو ہیں، یعنی اسوہ اور اسوہ دونوں طرح یہ لفظ لغتاً بھی ٹھیک ہے ازروِ لغت کے، اور قراءت کے اعتبار سے بھی، یعنی حضرت امام عاصم کی جو قراءت ہے اس میں یہ پیش کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، بقیہ جو قراءتیں ہیں ان کے اندر یہ زیر کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ تو اسوہ پڑھا جائے یا اسوہ پڑھا جائے لغتاً بھی درست اور قرآن کی قراءت کے اعتبار سے بھی درست ہے۔ اگر کوئی اس آیت کو پڑھتے ہوئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پڑھ دے تو بھی اس کی تغلیط نہیں کی جا سکتی، یعنی اسے غلط نہیں کہا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ قرآن میں غلطی کر رہا ہے، بلکہ وہ درست ہی پڑھ رہا ہے کہ ایک قراءت یہ بھی ہے۔ ایک قراءت وہ ہے جو ہمارے یہاں معروف ہے
قرات عاصم جو ہے، جو روایت حفص کے ساتھ امام عاصم کوفی کی قرات مشہور ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو مصحف شریف چھپتا ہے وہ اس کے مطابق چھپتا ہے، اس لیے ہمارے ہاں پیش لگا ہوا بھی ہوتا ہے، تو یہ اسوہ ہے۔ لیکن بقیہ قراتوں کے اندر یہ اسوہ ہے، زیر کے ساتھ ہے۔ تو یہ جب اختلاف قراءت جو ہوتا ہے، یہ جو مشہور قراءت ہیں جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، وہ ساری قراءات برحق ہیں، کوئی اس میں سے کسی قراءت کے مطابق بھی قرآن پڑھے گا تو وہ اپنی جگہ درست ہے۔ لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جس علاقے میں جو قراءت معروف ہو اسی کے مطابق پڑھا جائے، تاکہ کوئی اس کی تردید نہ کرے۔ غلط فہمی میں بندے پڑھتے ہیں، بعض اوقات کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا تعدد قراءت کا، یا خاص اس آیت میں تعدد قراءت کا، تو ان کے سامنے جب ان کے نزدیک معروف قراءت اس خطے میں جو پڑھی جاتی ہے اس سے ہٹ کے پڑھا جائے گا تو وہ آبجیکشن کریں گے، وہ اعتراض کریں گے، غلط فہمی کا شکار ہوں گے، اور قرآن پہ اعتراض کا پہلو نکلے گا۔ تو اسی لیے جو ائمہ نے، فقہا نے اس بات سے منع فرمایا، یہ فرمایا کہ احتیاط یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے وہی قراءت پڑھی جائے جو ان کے یہاں معروف ہے، تاکہ کوئی انکار نہ کرے قرآن مجید فرقان حمید کی کسی قراءت کا۔ باقی ٹھیک ہے، جو مشہور قراء ہوتے ہیں اور جو اہل علم ہیں، اہل علم اگر اہل علم کے مابین اختلاف قراءت کو ملوز رکھ کر دوسری قراءت کے مطابق بھی پڑھ دیں تو وہ اپنی جگہ درست ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کے اندر یہ لفظ ہے، یہ اسوہ اسوہ دونوں طرح ہے۔ معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ معنی ہوتا ہے نمونہ، قدوہ، نمونہ، پیشوائی۔ یہ دوسرا لفظ جو اس کا معنی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے قدوہ، یہ بھی دو طرح ہے، قدوہ اور قدوہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے وہ لقب بھی استعمال ہوتا ہے، قدوۃ العلماء، قدوۃ الاولیاء، قدوۃ العارفین۔ تو معنی اس کا ہوتا ہے نمونہ، نمونہ یعنی پیشوائی کا نمونہ، اسوۃ حسنہ، اچھا نمونہ۔ اسوہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اچھا نمونہ ہے اور ایک جو ہے اسوۃ سیئہ، برا نمونہ ہوتا ہے۔ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام تو وہ ہیں کہ ہر معاملے میں آپ سے حسن ہی کو نسبت ہے، بلکہ لفظ حسن کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر لفظ حسن کو مجسم دیکھنا ہو تو سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی جو ذات شدہ صفات ہے یہ سراپا حسن ہے، سیدنا رسول اللہ علیہ السلام۔ اور حسن کی اس سے بہتر تعبیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر حسن بتانا ہو تو سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لے دیا جائے تو حسن کے سارے زاویے جو ہے وہ نگاہوں میں گھوم جاتے ہیں۔ بالکل اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ جانی ہے کہ حسن کیا ہوتا ہے۔ حسن جو ہے وہ صورت کا ہو یا سیرت کا ہو، حسن اقوال کا ہو یا افعال کا ہو یا حوال کا ہو، ہر اعتبار سے حسن کے جتنے بھی زاویے ہیں، جتنی بھی ڈائمنشنز ہیں، جتنی بھی جہت ہیں، وہ ساری کی ساری سیدنا رسول اللہ علیہ السلام میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ حسن کی تعبیر جو ہے، جس طرح لفظ نور کی تعبیر سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے کی جاتی ہے، اور وہ اعلیٰ نے کہا واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، یوں مجازن چاہیں جس کو کہہ دیں کلمہ نور کا۔ تو اسی طرح حسن کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ اصل میں تو واضح میں حسن جو ہے وہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی، چاہے وہ صورت کا حسن ہو، چاہے وہ سیرت کا حسن ہو، چاہے وہ کردار کا حسن ہو، واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، واضح میں تیری صورت ہے معنی حسن کا۔ تو باقی جس کو بھی حسن کہا جائے گا وہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے واسطے سے حسن آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو حسن کا خالق ہے، اللہ کے محبوب جو ہے جو حسن کامل کا مظہر اتم ہے، اور پھر اس کے بعد جس کسی کو جو ملا ہے، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ باقی نعمتیں جو ہے وہ انہی کے واسطے سے، انہی کے وسیلے سے، انہی کے توسل سے عطا کی جاتی ہیں۔ تو ان کا اسوہ اگر اسوہ حسنہ نہیں ہوگا تو کس کا اسوہ حسنہ ہوگا؟ تو اسوۃ حسنہ، اچھا نمونہ۔ لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو۔ اللہ سے ملاقات کی امید ہونی چاہیے۔ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا نا، من احب لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے، احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی وہ ذات کہ سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے۔ سب الذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔
سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہے. سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے بھی محبت اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں, وہ اللہ کے پیارے ہیں, تو ان سے بھی محبت اللہ کی وجہ سے ہے. تو اللہ سے محبت جو ہے وہ جیسی ہونی چاہیے, اس کا ادراک جو ہے وہ اہل دل خوب اچھی طرح کرتے ہیں اور رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو سبحان اللہ, اس کا تو نام نامی ایسا ہے کہ تعجب کا اظہار کرنا ہو تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ. تعجب کا اظہار کرنا ہو تو اس کے نام کا سہارا لیا جاتا ہے. کسی کی تعریف اور تحسین کرنی ہو تو سبحان اللہ, اس کے نام کا سہارا لیتے ہیں کہ اس کے نام کا سہارا لینے سے ہم کسی کی اگر تعریف کر رہے ہیں, کسی چیز کی تحسین کر رہے ہیں, تو ہماری اس تعریف اور تحسین میں جان پڑ جاتی ہے. ایک ہے ویسے تعریف کرنا, ویسے تحسین کرنا. تعریف اور تحسین ویسے بھی ہو جاتی ہے, لیکن جب اللہ کے نام نامی کو اس میں شامل کیا جاتا ہے تو وہ جو ہماری تعریف ہے وہ دو آتشہ ہو جاتی ہے, وہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے, نور علی نور ہو جاتا ہے, جان آ جاتی ہے. تعریف اور تحسین میں جان آ جاتی ہے اگر اللہ کا نام لے دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا ہے, ایسا لائق تعریف ہے, ایسا لائق تعریف ہے, ایسا محبت کے قابل ہے کہ اس کا نام نامی لیا جائے, جب تک نہ لیا جائے تو تعریف ادھوری رہتی ہے. تعریف کامل ہوتی ہے اس کے نام کا سہارا لینے سے. تو اللہ تو ایسا لائق تعریف ہے. اسی لیے قرآن کا آغاز ہوا ہے تو کہاں سے آغاز ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ للہ, اللہ کے لیے. یہ جو الحمد بھی یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے, ابھی وہ موقع نہیں ہے اور جو ہے وہ زیادہ ٹیکنیکل چیزوں میں جا نہیں رہا, ورنہ ہم اس کو جب طلبہ کو پڑھاتے ہیں تو بتاتے ہیں گرامیٹیکلی, جب ہم اس کو کھولتے ہیں کہ اس کا معنی مفہوم کیا ہے, تمام تعریفیں تو ہم اس کی اجمالی معنی مفہوم کرتے ہیں. اس کو اگر کھولنے پر ہیں, تفصیلی معنی کریں تو تفصیلی معنی اس کا یہ بنتا ہے تمام زمانوں میں تمام تعریف کرنے والوں کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں. یعنی اس کے اندر عموم ہے. ایک تو ہم جب اجمالاً کہتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں تمام تعریفیں, تو اس میں وہ سب آ گئے, لیکن پہلوئیں اس کی بھی جہتیں ہیں. تمام حامدین کی عموم ہے. حامد کے اندر بھی تعمیم الحمد بھی اس میں پائی جاتی ہے, اور تعمیم الاوقات والازمنہ, تمام اوقات میں تمام زمانوں میں جو تعریفیں ہیں وہ تعریفیں تمام حامدین کی, تمام زمانوں میں تمام اوقات میں تمام تعریفیں. پھر حمد میں عموم ہے, یعنی ایک عموم جو ہے وہ حمد کے اندر ہے, ایک عموم حامد کے اندر ہے, ایک عموم وقت حمد میں ہے, زمان حمد کے اندر ہے. تو یہ تینوں جہتوں سے تو یوں یہ کمپریہنسو ہے, جامع ترین کلمہ جو استعمال فرمایا گیا ہے, اور اس کا جو منشاء تعمیم ہے وہ ہم اسی سے اخذ کرتے ہیں, اسی میں سے نکال کر ہم بتاتے ہیں کہ تمام حامدین کی تمام زمانوں میں تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے, حمد کے اندر تعمیم ہے, تعمیمات ثلاثہ کہلاتی ہیں. یہ تینوں تعمیمات اسی خود جملے کے اندر موجود ہیں, الحمدللہ میں موجود ہیں. تینوں کا منشا اس کے اندر موجود ہے. تو وہ باقاعدہ پھر ہم جب پڑھاتے ہیں تو اس کو کھول کر بتاتے ہیں کہ تمام حامدین کا معنی جو ہے وہ کہاں سے آیا اس کے اندر, پھر یہ جو تمام اوقات تمام زمانوں کا معنی ہے وہ کہاں سے آیا, اور یہ تمام تعریفوں کا معنی یہ کہاں سے آیا. تو یہ باقاعدہ خیر ایک فن ہے, پوری ٹیکنیلٹی ہے اس کے اندر, ٹیکنیکل بیسس پہ ہم اس کو سمجھاتے ہیں. بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات, وہ لائق تعریف ذات, وہ لائق محبت ذات کہ ساری تعریفوں کا مرجع حقیقت میں وہی ہے, اور وہ خود اس بات کو ذکر فرماتا ہے. اور ہمارا قرآن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تو آغاز میں جو سورۃ الفاتحہ ہے, جس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے, اس کے آغاز ہی حمد سے ہو رہا ہے. اور یہ وہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام ہے نبی الحمد, اور سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی امت کا ایک نام ہے حمادون حمادین, سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والے. کس کی؟ اللہ کی تعریف کرنے والے. تو سب سے بڑھ کر تو اللہ ہی سے محبت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے. سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے آ کر جو حسن مجسم ہیں, جو حسن صورت اور حسن سیرت کا سب سے اعلیٰ مرقع ہیں,
انہوں نے بھی آ کر یہ دعوت دی اللہ سے محبت کی. یعنی سارے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، سب نے آ کر اللہ کی توحید کی بات کی اور اللہ سے محبت کی بات کی. اور سیدنا رسول اللہ جو سید المحبوبین ہیں، انہوں نے بھی آ کر اللہ کی توحید کی بات کی اور اللہ کی محبت کی بات کی. تو وہ اللہ ایسا جو ہے وہ محبت کا مستحق ہے، سب سے بڑھ کر وہی محبت کا مستحق ہے. یہاں تک کہ ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر خود یہ ایک وصف ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ جس سے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے، جس سے نفرت کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے. ایمان کے کمال کی نشانی اس کو بتایا گیا ہے کہ بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہونا جب تک اس کے اندر یہ وصف پیدا نہ ہو جائے کہ جہاں محبت کر رہا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے، جہاں نفرت کر رہا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ اس پیرامیٹر بھی دے دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے. اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں اس کے اندر کہ ہم اس میں کہاں کھڑے ہوتے ہیں. آیا واقعی ہماری محبتیں، ان کا معیار اور ان کا مدار اللہ کی محبت ہے یا نہیں، اور ہماری نفرتیں ان کا معیار اور مدار اللہ ہے یا نہیں. اگر ہم محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگر ہم نفرت کرتے ہیں اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں، تو یہ جائے شکر ہے. شکر ادا کریں اللہ کا اور اللہ سے استقامت کی دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے. اور اگر یہ اس معیار پر ہم پورا نہیں اترتے کہ ہماری محبتیں اللہ کے لیے نہیں ہیں، ہماری نفرتیں اللہ کی وجہ سے نہیں ہیں، تو پھر ہم یہ استغفار کریں، توبہ کریں. دیکھیں ہمارے ایمان میں نقص ہے، کامل نہیں ہے ہمارا ایمان، تو اللہ سے توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہماری اس کیفیت کو تبدیل فرمائے، کہ اللہ ہمارے قلوب میں اپنی محبت کو راسخ فرمائے اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جس سے محبت کریں اللہ کے لیے کریں، جس سے نفرت کریں اللہ ہی کی وجہ سے نفرت کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اور آپ دیکھیں یہ جو ہم کلمات پڑھتے ہیں جو ہمیں سکھائے گئے ہیں، ہم اس کے معنی اور مفہوم میں غور نہیں کرتے. اگر ہم اس کے معنی اور مفہوم میں غور کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ کتنی بڑی بات فرمائی جا رہی ہے، اور وہ باتیں وہ ان کے ذریعے ہمارا عقیدہ درست کیا جا رہا ہے کہ اس کی جو برکت ہے، فزیکل برکتیں، ظاہری برکتیں، روحانی برکتیں، معنوی برکتیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں تعلیم بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے. یعنی جتنی دعائیں ہمیں تعلیم کی جاتی ہیں قرآن میں یا حدیث میں، جتنے اوراد، جتنے وظائف، جتنی ادعیہ معصورہ ہیں، ان سب میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو تعلیم اور تبلیغ کا پہلو ضرور نظر آئے گا کہ اس کے اندر تعلیم اور تبلیغ بھی موجود ہوتی ہے. تو دیکھیں ہم جو ہے وہ روز مرہ استعمال کرتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. عرش الہی کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا گیا ہے ان کلمات کو، لا حول شریف کو. یہ عرش الہی کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اتنا بڑا یہ وظیفہ ہے، اتنا بڑا یہ ورد ہے لا حول شریف. اور بڑے بڑے اکابر جو ہے اس کو استعمال کیا کرتے تھے مختلف چیزوں کے لیے. ابھی جیسے لوگ آج کل کہتے ہیں نا یہ وظیفہ، یہ وظیفہ، یہ وظیفہ، بڑے بڑے اکابر جو ہے ان کا یہ معمول تھا اور اسے وہ حرز جاں بنا کے رکھتے تھے. اور یہ آج کل جو پریشانیاں، جو ٹینشن، ڈپریشن، جو حدیث کے اندر جو بیان ہوا ہے 99 بیماریوں کے لیے بیان ہوا، 99 تکلیفوں کے لیے لا حول شریف کو کافی قرار دیا گیا. تو ان میں سے سب سے ادنا کیا ہے؟ فرمایا الہم. الہم، یہ جو ٹینشن ہوتی ہے، جو ڈپریشن ہوتا ہے، جو انگزائٹی ہوتی ہے، اس کے لیے سب سے بہترین جو ہے لا حول شریف ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 60 بار پڑھ کے اول آخر درود شریف پانی پہ دم کر کے پیا جائے تو بہترین ہے. یہ مجرب ہے یہ ٹینشن کے لیے، ڈپریشن کے لیے، انگزائٹی کے لیے اور مختلف امراض کے لیے. تو بہرحال یہ تو اس کی ایک برکت ہے ہی ہے. میں یہ توجہ دلا رہا تھا کہ آپ اس کے اندر یہ دیکھیں اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی طرف سے، جو اللہ جو علی ہے، جو بلند ہے، العظیم جو عظیم ہے، عظمت والا ہے.
یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ اوراد بھی جو ہمیں عطا کیے گئے، جو احادیث کے اندر تعلیم کیے گئے، تو یہ پڑھنے ہیں تو معنی مفہوم کے ساتھ پڑھنے ہوتے ہیں نا. تو معنی اور مفہوم پہ جو بندہ بھی اس کے غور کرے گا اور بار بار اس کا ورد کرے گا تو وہ یقیناً سمجھ جائے گا اس بات کو کہ کوئی طاقت کوئی قوت نہیں مگر اللہ ہی کی طرف سے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا اللہ پہ توکل کیسا ہوگا. وہ بندہ کہ جس کے قلب و ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ طاقت و قوت جو بھی ہے بس اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو وہ بندہ کبھی تکبر کا شکار ہو سکتا ہے؟ نہیں. وہ بندہ کبھی بخل کا شکار ہو سکتا ہے؟ نہیں. وہ بندہ کبھی بزدلی کا شکار ہو سکتا ہے؟ وہ بندہ کبھی پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے؟ جب اس کے قلب و ذہن میں یہ بات راسخ ہے کہ طاقتیں قوتیں سب اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ اللہ سے لو لگائے ہوئے ہے، اور جب بھی بات کرتا ہے تو دستے دعا اللہ ہی کے سامنے اٹھاتا ہے، تو وہ کبھی پریشان ہو سکتا ہے؟ اسے انگزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن یہ نہیں ہوتے. وقتی پریشانیاں ضرور آتی ہیں، لیکن جب بندہ اللہ کے حضور سر جھکاتا ہے، اللہ کے فرامین پر عمل کرتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، وہ اللہ جو مشکل کشا ہے، مشکلیں ٹالنے والا ہے، جو دافع البلیات ہے، بلائیں دور کرنے والا ہے، جب بندہ اس سے لو لگاتا ہے تو وہ اللہ مشکلیں دور کر ہی دیتا ہے. وہ اللہ مشکلیں دور کرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. یہ بات خود اللہ رب العالمین جل وعلا فرما رہا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. یعنی یہ باتیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ کتاب و سنت کا عطر ہے. کتاب اللہ میں فرمایا جا رہا ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے. اللہ خود بتا رہا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ راستہ نکال دے گا. تو جب بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو تو اللہ راستہ نکالے گا. جب اللہ نے فرمایا اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ راستہ نکالے گا. جب راستہ نکلے گا تو ٹینشن کہاں گئی، ڈپریشن کہاں گیا، انگزائٹی آ گئی، سب چیزیں ختم ہو گئیں. اللہ تبارک و تعالی وہ راستے نکالتا ہے، روزی بھی دیتا ہے، اور وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا. تو وہ اللہ جو ہے، تو یہ اللہ جو ہماری مشکلیں دور کرنے والا، وہ اللہ جو ہمیں ساری نعمتیں عطا کرنے والا، وہ اللہ جس نے ہمیں یہ سب نعمتیں عطا فرمائی، ہمیں زندگی کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، صحت اور عافیت کی دولت عطا فرمائی، یہ سورج، یہ چاند، یہ ساری، یہ موسم، یہ سب مخلوق اللہ نے ہمارے لیے مسخر کی، ساری چیزیں ہمارے لیے بنائیں. اشرف المخلوقات کا تاج کرامت ہمارے سر پہ سجایا، وہ اللہ جس نے ہماری طرف اپنا کلام جو ہے یہ نازل کیا، بھیجا، کتاب اللہ بھیجی، وہ اللہ جس نے انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے، وہ اللہ جس نے سیدنا رسول اللہ بھیجے، وہ اللہ جس نے سیدنا رسول اللہ کو ہماری طرف بھیجا ہے، وہ اللہ جس نے ہمیں سیدنا رسول اللہ کا غلام بنایا ہے. ہم جتنا شکر ادا کریں، اللہ کی کسی نعمت کا شکر تو دور کی بات ہے، شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو گن نہ پاؤ گے. وہ اللہ جس کی نعمتیں گننا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو شکر کا حق کس نے ادا کرنا ہے؟ اور پھر وہ نعمتیں ایک سے ایک نعمت، ایک سے ایک نعمت، اور سب سے بڑی نعمت، نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ، سیدنا رسول اللہ علیہ السلام. سیدنا رسول اللہ، یہ نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہمیں، اور ہمیں ان کی امت میں بنایا کہ بڑے بڑے تمنا کرتے تھے ان کی امت میں سے ہونے کی، اللہ نے ہمیں ان کی امت بنایا بغیر ہماری تمنا اور طلب کے، بغیر ہماری کسی کوشش کے. اللہ کا خاص فضل، محض اپنے فضل سے اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کا امتی بنا دیا. ہم جتنا شکر ادا کریں، ساری زندگی سجدے میں گزار دیں، اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ایسی نعمت. تو وہ اللہ جس نے ہمیں یہ سب نعمتیں عطا فرمائیں، وہ اللہ جو سب کو نعمت عطا فرمانے والا، وہ اللہ جس کی تعریف سے تعریف میں جان پڑ جائے، وہ اللہ جو لائق تعریف، وہ اللہ جو سب سے بڑھ کر لائق محبت ہے. تو وہ اللہ اس بات کا سب سے بڑھ کر حق رکھتا ہے کہ اس کی ملاقات کا شوق ہمارے دل میں ہو. یہ لمن کان یرجو اللہ، یہ جو آیت کے اندر فرمایا، یہ ساری گفتگو میں نے اس پہ کی، میں اپنے موضوع پر ہوں. موضوع آیت ہے، آیت کے اندر لمن کان یرجو اللہ، وہ جو اللہ
سے ملنے کی امید رکھتا ہو۔ تو اللہ سے ملنے کی امید ہمارے دل میں ہونی چاہیے، یہ جوت ہمارے دل میں جاگنی چاہیے۔ اللہ محبت کا مستحق ہے سب سے بڑھ کر، اللہ اس بات کا سب سے بڑھ کر حق رکھتا ہے کہ ہم اللہ کی یاد میں تڑپیں، ہم اللہ کی یاد میں پھڑکیں، ہم اللہ کی یاد میں گریہ و زاری کریں کہ انبیاء و رسول علیہم السلام اللہ کی یاد میں روتے تھے۔ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام، سیدنا رسول اللہ جن کا اسوہ حسنہ قرار دیا جا رہا ہے، آپ احادیث اٹھائیے، باقاعدہ مستند احادیث میں، ضعیف نہیں، مستند احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے قلب اقدس سے بعض اوقات اس طرح آواز آتی تھی جیسے ہانڈی پک رہی ہو، جوش مارتی ہے تو جو آواز آتی ہے یہ آواز آتی تھی۔ اور کیفیت کیا بیان ہوئی حدیث کے اندر؟ کس سے؟ فرمایا خوف خدا سے، خوف خدا سے، اللہ کے خوف سے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی کیفیت بعض اوقات ایسی ہوتی تھی کہ آپ کے مبارک سینے سے اس طرح آواز آتی تھی۔ تو سیدنا رسول اللہ، خوف خدا تعلیم امت ہے، اور جو اللہ سے جتنا قریب ہوگا، اللہ کی جتنی زیادہ معرفت رکھتا ہوگا، وہ اللہ سے اتنا ہی خوف و خشیت رکھتا ہوگا۔ تو اللہ سے محبت بھی کرنی ہے، اور اس محبت کے تقاضوں میں سے خوف خدا بھی ہے کہ یہ خوف خدا کی تعلیم بھی اسی نے دی ہے۔ تو اللہ سے محبت بھی کرنی ہے، اور اسی محبت کے جو تقاضے ہیں جتنے بھی ہیں ان سب پہ عمل کرنا ہے۔ تو لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اس کے لیے اسوہ حسنہ کون ہے؟ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام۔ سیدنا رسول اللہ کے جو دن رات اللہ کے حضور حاضر ہیں، جو بات کرتے ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ لوگوں سے ان کا جو تعلق ہے وہ تعلق بھی للہ فی اللہ ہے۔ خلق سے جو تعلق ہے، حقیقت میں تو خالق کے محبوب ہیں، اور لوگوں سے جو تعلق رکھتے ہیں خلق خدا سے، وہ تعلق بھی خالق کے حکم پر ہے، خالق کی رضا کے لیے ہے، وہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ آگے فرمایا والیوم الآخرہ، اور وہ جو روز آخر پر ایمان رکھتا ہو۔ روز آخر پر ایمان رکھنے کا بھی ہم سے مطالبہ ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، جب علم العقیدہ والکلام کی کتابیں اگر آپ اٹھائیں گے تو اسے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ اس کا الہیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق عقائد ہوتے ہیں، اس کے اندر بیان ہوتے ہیں کیا چیز اللہ کے حق میں واجب ہے، کیا چیز اللہ کے حق میں محال ہے، ناممکن امپاسبل، کیا چیز اللہ کے حق میں ممکن ہے، اس کا ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو وہ پہلے جو الہیات کا مبحث ہے اس کے اندر یہ ساری باتیں بیان ہوتی ہیں۔ دوسرا مبحث کہلاتا ہے نبوات، اس کے اندر ان باتوں کا بیان ہوتا ہے کہ کیا چیزیں انبیاء اور رسول علیہ السلام کے حق میں واجب ہیں، کیا چیزیں انبیاء اور رسول علیہ السلام کے حق میں محال ہیں، ناممکن امپاسبل، واجب سے مراد ضروری، اور کیا چیزیں سیدنا رسول اللہ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اور رسول جتنے بھی ہیں ان کے حق میں ممکن ہیں۔ اس کا بیان ہوتا ہے نبوات کے مبحث میں۔ یہ ہم جو ہے وہ ہمارے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے بطور مسلمان۔ تیسرا جو مبحث ہے وہ مبحث کہلاتا ہے سمعیات کا، اسے سمعیات بھی کہتے ہیں اور غیبیات بھی کہتے ہیں، کہ موت کے بعد ما بعد الموت جو معاملات ہیں ان کا بیان اس کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو قیامت کی بات ہے، روز آخر کی بات ہے، ڈومز ڈے کی بات ہے، سب سے زیادہ زور اسی پر ہے۔ اور آپ دیکھیں اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھائیں گے تو قرآن مجید میں جا بجا آپ کو اس کا بیان نظر آئے گا کہ اللہ پر ایمان کی بات ہوگی، اس کے بعد آگے روز آخرت پر ایمان کی بات ہوگی۔ اس کی اہمیت کا، اس کی سگنیفیکینس کا اندازہ یہاں سے لگائیں۔ روز آخرت کی اہمیت ایسی ہے، اور یہ عقیدہ ہمارا بنیادی عقیدہ ایسا ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ زور جہاں اللہ پر ایمان کا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کئی آیات کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ پر ایمان کی بات ہوگی، اس کے ساتھ آگے روز آخر پر ایمان کی بات ہوگی، اور یہی معاملہ آپ کو حدیث طیبہ میں نظر آئے گا۔ اور اس آیت کے اندر بھی آپ دیکھیں ایسا ہی ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، پہلے اللہ سے ملاقات کی بات کی، اللہ سے ملاقات کی امید کی بات کی، اور آگے فرمایا والیوم الآخر، اور جو روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، روز آخرت کی امید رکھتا ہو، تو روز آخر پر عقیدہ بندے کا مضبوط ہونا چاہیے، اور شعوری طور پر استحضار ہونا چاہیے۔ ایک ہے معلوم ہونا،
معلوم سب کو ہے، لیکن شعوری استحضار نہ ہونے کی وجہ سے ہم گناہوں میں پڑتے ہیں، ہم خطاؤں میں پڑتے ہیں۔ جس بندے کو شعوری استحضار ہوگا کبھی وہ غلط کام کرے گا ہی نہیں۔ وَذَكَرَ اللَّهَ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا۔ اللہ کا کثرت سے ذکر تو وہ چیز ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عبادت کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ کثرت سے کرو، ہر عبادت کی تحدید رکھی ہے، اس کی ایک لمیٹیشن رکھی ہے، ایک باؤنڈری رکھی ہے۔ واحد ذکر وہ ہے جس کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو یہ وہ ہے، اس کا ہم سے حکم ہے، اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ تو یہاں ہی بتایا کہ یہ بہترین نمونہ کس کے لیے؟ اللہ سے ملاقات کی امید رکھنے والا، روز آخرت پر ایمان رکھنے والا اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا۔ اس کے لیے سب سے بڑا نمونہ کون ہے؟ اب آئیے اس کے کنکلوژن کی طرف کہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام وہ اسوہ حسنہ ہیں، وہ اسوہ حسنہ ہے، ہر چیز میں اسوہ حسنہ ہے۔ دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، سب میں اسوہ حسنہ کون ہے؟ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام۔ اخلاقیات کا معاملہ ہو یا معاملات کا معاملہ ہو یا عبادات کا معاملہ ہو یا سماجیات کا معاملہ ہو، ہر چیز میں اسوہ حسنہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام ہے۔ کوئی حکمران ہو تو اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام ہے۔ کوئی ایسا بندہ کہ جو فاقہ مست ہے اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام ہے۔ وہ بندہ کہ جو باپ ہے اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ سیدنا رسول اللہ ہے۔ جو اولاد ہے اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ سیدنا رسول اللہ ہے۔ جو تاجر ہے اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ سیدنا رسول اللہ ہے۔ جو حکمران ہے اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ سیدنا رسول اللہ ہے۔ اور جو حقیقی سیاست اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر مبنی سیاست کرنے والا ہو اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام ہے۔ جو عبادت کرنے والا ہے اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ سیدنا رسول اللہ ہے۔ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام ہر معاملے میں اسوہ حسنہ ہیں، رول ماڈل ہیں۔ رول ماڈل کس کو بنانا ہے؟ لوگ آئیڈیل بناتے ہیں، فلاں ہمارا آئیڈیل ہے، فلاں ہمارا آئیڈیل ہے۔ ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ قرآن میں بتا دیا کہ آئیڈیل کس کو بنانا ہے؟ آئیڈیل سیدنا رسول اللہ کو بنانا ہے۔ سارے جو آئیڈیلز ہیں ان سب کی آئیڈیل یہی ہیں، سب انہی کی محبت کا دم بھرنے والے، سب ان کے غلام ہیں۔ یہ سب پیروں کے پیر یہی ہیں۔ مرشد اعظم سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کا ایک لقب ہے، آپ کے جو القاب ہیں ان میں سے ایک لقب ہے مرشد اعظم، سب سے بڑے مرشد، سب سے بڑے پیر۔ تو سارے پیروں کے پیر ہیں اور سارے نبیوں کے نبی، نبی الانبیاء بھی آپ کا نام ہے، آپ کا صفاتی نام ہے انبیاء کے نبی، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، پیروں کے سردار۔ جتنے کامل لوگ دنیا میں آئے ہیں سب اصحاب کمال کے سردار، سرور و سردار سیدنا رسول اللہ علیہ السلام۔ اور اس کے ساتھ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی سادگی ملاحظہ فرمائیں۔ مرتبے کی وہ بلندی ہے اور مرتبے کی اس بلندی کے باوجود جو خلق کے ساتھ تعلق ہے کیسا تواضع والا، انکسار والا تعلق ہے، سب کے ساتھ ملنے والے۔ سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، فرحت جان مومن پہ بے حد درود، غیظ قلب ضلالت پہ لاکھوں سلام۔ یہ لفظ کہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اندر سے حرارت آئی۔ فرحت جان مومن پہ بے حد درود، غیظ قلب ضلالت پہ لاکھوں سلام۔ جان مومن کی فرحت ہے سیدنا رسول اللہ، تو وہ اسوہ حسنہ ہے۔ تو ہر معاملے میں ہم نے رول ماڈل بنانا ہے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کو۔ اخلاق والوں کے لیے رول ماڈل ہے کس کا؟ اخلاق سیدنا رسول اللہ کا اخلاق۔ احوال کے لیے رول ماڈل ہے، احوال جانچے جائیں گے کس کے حال پر؟ سیدنا رسول اللہ کی حال پر۔ افعال جانچے جائیں گے کس کے فعل پر؟ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام۔ اقوال جانچے جائیں گے کس کے قول پر؟ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے قول۔ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام میزان ہیں، اس میزان پہ سب کے اقوال، افعال، احوال تولے جائیں گے۔ جو اس میزان کے مطابق ہوں گے وہ للہ ہیں، وہ للہ ہیں جو اس میزان پر پورے اتر رہے ہیں، اور انہیں قبول کیا جائے گا اور ان پر عمل کیا جائے گا اور انہیں اختیار کیا جائے گا۔ اور جو اس میزان پر پورے نہیں اتر رہے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان اقوال کو، ان افعال کو، ان احوال کو چھوڑ دیا جائے گا جو سیدنا رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کے میزان پر پورے نہ اترتے ہوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی محبت ہمارے قلوب میں راسخ فرمائے، اور سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ جسے فرمایا گیا ہے، ہمیں اس کے مطابق چلنے کی، اپنے اخلاق، اقوال، افعال، احوال اس کے مطابق کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ لوگوں نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو حل من سوال، اینی کوسچن؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ حقیقت محبت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر تھوڑا سا آپ بیان فرما دیں۔ سبحان اللہ، اچھا سوال ہے، گڈ کوسچن۔ محبت جو ہے دیکھیں دو طرح کی ہوتی ہے۔ محبت ویسے تو کہتے ہیں میلان قلب کو، طبیعت کا میلان، قلب کا کسی کی طرف مائل ہونا، کسی کی طرف جھکنا، کسی کو اچھا سمجھنا۔ ایک محبت ہوتی ہے حب طبعی، اور ایک محبت ہوتی ہے حب عقلی۔ حب طبعی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طبیعت میں، ہماری جبلت میں رکھ دی گئی ہے وہ محبت، جیسے کہ انسان جس جگہ رہتا ہے اس جگہ سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے خطے سے محبت کرتا ہے، ہوم لینڈ سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے استادوں سے محبت کرتا ہے، یہ حب، انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، یہ حب طبعی ہے، محبت طبعی ہے۔ محبت عقلی یہ ہوتی ہے کہ عقل کے ذریعے بندہ یہ بات جانے کہ یہ لائق محبت ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ تو محبت عقلی جو ہے اس کے اندر تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں عام طور پر۔ محبت عقلی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ یا جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، یا کمال کی وجہ سے ہوتی ہے، یا نوال یعنی سخاوت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں سیدنا رسول اللہ علیہ السلام جو ہے وہ جمال کے معیار پر بھی سبحان اللہ، کمال بھی سبحان اللہ، اور نوال بھی سبحان اللہ۔ تو سب سے بڑھ کر مخلوق میں وہی محبت کے مستحق ہیں، عقلاً بھی دیکھا جائے تو وہی ہیں۔ اور جو ہم سے مطالبہ ہے، جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کتاب و سنت میں محبت کا، اس محبت سے مراد حب عقلی ہے، حب طبعی کا ہم سے مطالبہ نہیں ہے۔ لیکن کمال ایمان یہ ہے کہ حب طبعی بھی اس حب عقلی حقیقی کے تابع ہو جائے۔ یہ حب عقلی حقیقی کہلاتی ہے کہ اللہ سے جو محبت کی جائے عقل کے ذریعے، یہ حب عقلی حقیقی ہے۔ جو سیدنا رسول اللہ سے محبت کی جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے جس سے محبت کریں گے وہ حب عقلی حقیقی کہلائے گی۔ تو حب عقلی حقیقی کے تابع ہو حب طبعی، یہ کمال ایمان ہے۔ باقی مطالبہ حب عقلی کا ہے۔ السلام علیکم حضرت۔ جی وعلیکم السلام۔ حضرت ایک سوال ہے کہ اسوہ حسنہ پہ جو گفتگو ہوئی ہے اس پہ اعمال کیسے ہونے چاہیے، اس کے اسوہ حسنہ کے؟ سبحان اللہ، اچھا سوال ہے آپ کا۔ اعمال کیسے ہونے چاہیے، اس کا ایک جامع معنی جواب جو ہے وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب ان سے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ بالقرآن۔ اور دوسری جو روایت اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اسے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو کان خلقہ بالقرآن، حضور نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآن کے مطابق تھے۔ تو کتاب اللہ کے اندر جو ہمیں فرمایا گیا ہے، یہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں اس کا پورا عکس نظر آتا ہے۔ یعنی ایک قرآن، دوسرا آپ جو ہے وہ سیرت کو پڑھیے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی۔ جو باتیں اس کے اندر فرمائی گئی ہیں، جو باتیں بتائی گئی ہیں، انہیں اگر عملی شکل میں دیکھنا ہو تو سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی مبارک سیرت کو اٹھائیں، سیرت کو پڑھیں شروع سے لے کر آخر تک۔ آپ کو یہ قرآن صامت کہلاتا ہے، وہ قرآن ناطق بھی کہا جاتا ہے، بولتا قرآن، کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو احکام ہیں وہ سارے عملی شکل میں سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بنانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اپنے اقوال، افعال، احوال، اخلاق سب سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق کرنے کی توفیق دے، اور سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی کامل محبت ہمارے قلب و ذہن میں راسخ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلا ہوں لے کے یہ موتی در نبی کے لیے، کر اہتمام